والفرقان الحميد إنك ميت وإنهم ميتون. یہ بات دنیا کی مسلمہ حقیقت ہے کہ جدائی کا غم آمد کی خوشی کو مٹا دیتا ہے، اور دوسری بات ولادت وفات کو لازم و ملزوم ہے. جو چیز پیدا ہوئی اس کی وفات، دنیا سے ناتا کٹنا، فنا ہو جانا لازم ہے. سب مانتے ہیں، کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سال کے بعد ایک مہینہ آتا ہے جس کا آغاز ابھی ہو چکا، ربیع الاول. اس مہینے میں ہمیں شاید یہ قوانین، یہ ضابطے قانون بھول جاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ہم اپنے عقیدے کی اصل پٹری سے پھسل جاتے ہیں. مہینے کا آغاز ہوا نہیں اور ہر طرف چراغاں اور جھنڈیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. کیوں؟ اس مہینے میں عظیم ہستی کی پیدائش، اس کا ہم جشن منائیں گے. شاید ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، یہی ہے وہ مہینہ جس میں اسی عظیم ہستی نے اس دنیا سے ناتا توڑا بھی تھا. وہ دوسرا قاعدہ جو میں نے بیان کیا، ہر ولادت کو وفات لازم ہے، ہر دنیا میں آنے والا اس کا جانا لازم ہے، وہ بھول جاتے ہیں. اور پہلا قاعدہ جدائی کا غم آمد کی خوشی کو مٹا دیتا ہے، وہ بھی ہمارے اذہان و قلوب سے اتر جاتا ہے. اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان قبیلے میں کتنے ایسے لوگ جو دنیا کو چھوڑ کے جا چکے، ان کی زندگیوں میں ہم ان کی سالگرہ منایا کرتے تھے. اگرچہ وہ درست تھا یا نہیں الگ موضوع ہے، لیکن جاؤ دنیا میں کوئی ایک مثال لا دو کہ ہم نے کسی اپنے بڑے کا اس کے جانے کے بعد، دنیا سے ناتا کٹنے کے بعد، اس کی سالگرہ پیدائش کا جشن منایا ہو اس کی وفات کے بعد. اسی ہستی، میری مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے میں ان کی ولادت اور وفات دونوں ہوئی. شاید میرا رب اس امت کے آخری ان لوگوں کے عقیدے کا امتحان لینا چاہتا تھا، ان کو آزمائش میں ڈال کے کہ کون ہے جو اپنے عقیدے کو صحیح رکھے گا، صراط مستقیم پہ چلے گا، اور کون ہے جو ان نام نہاد ملاؤں کے پیچھے لگ کے اپنے عقیدے کی اصل پٹری سے اتر جائے گا. بھول کے ہم کہ اس مہینے کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں، ان کا ناتا اس دنیا سے کٹا تھا. اٹھا صحیح بخاری سے پہلے قرآن پڑھ لے، سورۃ زمر آیت نمبر 3. رب قرآن میں کہتا ہے انک میت وانہم میتون. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی محمد پس پردہ ہیں. قرآن کو پڑھ، پس پردہ کی حقیقت بھی تیرے سامنے رکھ کے جاؤں گا، سمجھ کے جانا. لیکن پہلے یہ سمجھ لے، انک میت میرا فتویٰ نہیں، انہم میتون کسی دنیا کے سکالر کا فتویٰ نہیں، کسی دنیا کے پروفیسر کا فتویٰ نہیں، کسی دنیا کے تجزیہ نگار کے کالم کی لائن نہیں، بلکہ تیرے رب کی طرف سے اترنے والا محمد عربی کے اوپر وہ قرآن ہے جس کے آغاز میں لا ریبہ کا چیلنج ہے. سن سورۃ زمر کی آیت نمبر 3، خود بھی جا کے پڑھ کے دیکھ لینا. اللہ نے اعلان کیا انک میت وانہم میتون. اے نبی تو بھی میت، تیرے علاوہ سارے بھی میت. کیا مطلب ہے میت کا؟ بس پردہ.
اگر تو اپنی گھر میں پڑی ہوئی میت کو میت بولے تو میں نہیں، رب کعبہ کی قسم ہماری جہالت کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا، رب کے قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک، یعلمون تعلمون کی حد تک رکھا، سمجھا نہیں، معنی کا نہیں پتا، انگلی پھیر دی، امام کے پیچھے سن لیا، پتہ نہیں لکھا کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ یہ ہے ہماری جہالت کی سب سے پہلی سیڑھی۔ سمجھ کیا کہا رب نے؟ انک میت، نبی تو میت، تو مرنے والا ہے، دنیا سے ناتا کٹنے والا ہے، تو ولادت تیری ہوئی تھی، ولادت کو تو مانتا ہے، آج دنیا کا مسلمہ کہتا سمجھ ولادت ہے تو وفات لازم ہے۔ دوسری بات، رب کا قرآن اعلان کرے انک میت وانہم میتون، میں انکار کروں تو انکار میرا نہیں، دنیا کے کسی مولوی کا نہیں، کسی امام کا نہیں، رب کعبہ کی قسم تو رب کے قرآن کی اس آیت سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 کا انکار کر رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے انک میت، نبی تو مرنے والا ہے، وفات پانے والا ہے، دنیا سے ناتا کٹنے والا ہے۔ جس طرح تو دنیا کے کسی بندے کو میت بولتا ہے، رب کعبہ کی قسم رب نے آسمانوں پہ بیٹھے فیصلہ جاری کر دیا، فتویٰ صادر کر دیا کہ نبی تو بھی میت بنے گا۔ لگا فتویٰ مجھ پہ نہیں، رب کے قرآن پہ، سورۃ زمر پہ آیت نمبر 3 پہ لگا۔ اللہ کے نبی کی وفات، صحیح بخاری اٹھا 1344 نمبر حدیث، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقت بہت کم ہے، شارٹ کٹ بیان کروں گا، باتیں بہت ہے کرنے والی ہیں، موضوع تو 2 جمعوں کا تھا، سمیٹنا ایک میں ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سفر کا آغاز تھا، اللہ کے نبی نکلے، احد کے پہاڑ کے دامن میں گئے، شہدائے احد کے لیے دعا کی، واپس پلٹے، ممبر پہ بیٹھے اور کہا انی فارۃ لکم وانا شہید لکم، میں تم سے پہلے سبقت لے جاؤں گا، تمہارا میرے بیاں بنوں گا، آخرت کا سامان تمہارے لیے بنوں گا، تمہاری سفارش کروں گا۔ مطلب انی فارۃ لکم، میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ میں نہیں کہہ رہا، نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے لفظ انی فارۃ لکم، میں تم سے پہلے دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، دنیا سے ناتا کٹنے والا بیان کرنے والے عقبہ بن عامر اللہ کے نبی کے جید صحابی۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 642، 29 سفر کا آخر آیا، 11 ہجری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع میں گئے، جنازہ پڑا، واپسی پہ طبیعت نڈھال ہونے لگی، بخار ہونے لگا، واپس آئے، اپنی بیماری کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آخری 5 دن اللہ کے نبی جب رہ گئے، آخری 5 دن تو تھے، 7 مشکیزوں کا پانی منگوایا، اپنے جسم پہ ڈالا، کچھ طبیعت سنبھلی، بخار ہلکا ہوا، یہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کا آخری ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، 5 دن وفات سے پہلے کی بات ہے، 7 مشکیزوں کا پانی منگوایا، اپنے جسم پہ ڈالا، کچھ طبیعت سنبھلی، ممبر پہ بیٹھے، وصیت کی، الفاظ سمجھنا، ممبر پہ بیٹھے وصیت کی، صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے وصیت کی، تو بتا وصیت کون کرتا ہے؟ نصیحت ہوتی ہے زندگی میں کی جانے والی، وصیت ہوتی ہے میرے بعد یوں کر لینا، میرے بعد یوں کر لینا، وصیت وہ کرتا ہے جس کو پتہ چل جائے اب میرا زندگی میری ختم ہونے والی ہے، دنیا سے ناتا کٹنے والا ہے، اور پھر جس کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جائے اس کی وصیت میں کوئی شک ہے؟ نبی ممبر پہ بیٹھے، نبی نے وصیت کی، صحابی الفاظ لے کے آئے، بیان کیا کہ نبی کی طبیعت کو افاقہ ہوا، ممبر پہ بیٹھ کے وصیت کی، تو کہے نہیں نبی نے وفات نہیں پائی، نبی کہیں گے میں نے تو وصیت کی تھی، وصیت تو وہی کرتا جو جانے والا ہو۔ کیا وصیت کی؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور امت محمدیہ کے لوگوں دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو جانے دینا لیکن نماز مت چھوڑنا۔
آج ہم نے بالکل برعکس کیا، موضوع نہیں ہے ورنہ بڑی باتیں ہیں اس پہ کرنے والی۔ آگے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنایا تھا۔ لا تجعلونی قبری عیدا، تم میری قبر کو جشن کی جگہ، میلے کی جگہ، ڈھول ڈھمکے کی جگہ، ناچنے گانے کی جگہ، خوشی کی جگہ، قبر پہ سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنانا۔ آخری وصیت ہے۔ اور میں 12 ربیع الاول کو جشن مناؤں؟ مان لیا پیدائش بھی ہے، وفات بھی ہے، دوسرا قاعدہ تجھے دنیا کا بھول گیا، جدائی کا غم ولادت کے جشن کو، ولادت کی خوشی کو مٹا دیتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اہل خانہ کے لیے، علاقے والوں کے لیے سب پہ لاگو کرتا ہے۔ جو چلا گیا سالگرہ نہیں منائیں گے، جو دنیا چھوڑ کے چلا گیا اس کی برسی تو منا سکتے ہیں، اس کی سالگرہ پہ جشن کا کیک نہیں کاٹ سکتے۔ غصہ نہ کرنا، میں جو کسی کے باپ یا اس کی ماں کی وفات کے 2-3 سال کے بعد اس کی پیدائش والے دن کیک لے کے چلا جاؤں اس کا گھر، آؤ بھائی آپ کی والدہ آپ کے والد کی پیدائش کا جشن منائیں، کیک کاٹیں، بیٹھ کے کھائیں۔ رب کعبہ کی قسم تو آگے سے لڑائی کرے گا، گریبان پکڑے گا، سر پھوڑنے پہ آئے گا، FIR کٹوائے گا کہ تو کون ہوتا ہے میری ماں کے میرے والد کے جانے کے بعد میرے گھر جشن منانے آئے؟ تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ میں نے کیا تو جرم، میں نے کیا تو گناہ، تو نبی محمد کے لیے کرے، ان کی وفات کے بعد پیدائش کا جشن منائے۔ رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن اللہ کے نبی پوچھیں گے جو کام تم نے اپنے باپ کے لیے نہیں اچھا سمجھا، اپنی ماں کے لیے کوئی دوسرا کرے تو نے برداشت نہیں کیا، تو نے میرے لیے کیوں کیا؟ وہ لا تجعلونی قبری عیدا، میری قبر پہ میلے مت لگانا، جشن مت منانا۔ 9 ربیع الاول آیا، دوبارہ خطبہ دیا، پھر کہا ان اللہ خیر بین العبد بین الدنیا و بین ما عنده، اللہ نے اپنے ایک بندے کو، اشارہ کنایا میں بات کی، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا رکھنی ہے تو دنیا رکھ لو، اللہ کے پاس آنا ہے تو اللہ کے پاس آ جاؤ۔ بین الدنیا و بین ما عنده، جو اللہ کے پاس ہے، کیا ہے اللہ کے پاس؟ آخرت، پس پردہ، پسے پردہ ہیں اللہ کے نبی، کوئی شک نہیں ہے، ثابت کر کے جاؤں گا اللہ کے نبی واقعی پسے پردہ ہیں، لیکن یہ میں نے ثابت کر دیا اللہ کے نبی میت ہیں، تم بھی میت ہو، مرنے والے ہو، وہ چلے گئے تم جاؤ گے، کچھ چلے گئے کچھ جائیں گے، سب کے لیے قرآن نے ایک لفظ بولا ہے، میت میتون، کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا رکھنی ہے تو دنیا رکھ لو، آخرت میں آنا تو آخرت رکھ لو۔ فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اس چیز کو چنا جو اللہ کے پاس، آخرت، موت کے بعد والی زندگی، برزخ والی زندگی۔ 3 زندگیاں ہیں، 3، دنیا کی، برزخ کی، آخرت کی۔ دنیا کی زندگی کا برزخ سے کوئی تعلق نہیں، برزخ کی زندگی کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، تینوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، علیحدہ علیحدہ ہے۔ دنیا والوں کا برزخ کا نہیں علم، برزخ والوں کو دنیا کا نہیں علم، برزخ والوں کو آخرت کا نہیں علم، آخرت والوں کو برزخ کا نہیں علم، سب تینوں الگ الگ ہیں۔ کہا تو آنا ہے تو میرے پاس آ جا، اگر تو کہتا کہ میں نے دنیا میں رہنا ہے تو رہ لے، چوائس ہے، آپشن ہے۔ فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اس چیز کو چنا جو اللہ کے پاس تھی، آخرت کو چنا، برزخ کی زندگی کو چنا، دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آج میں کو نہیں، نبی میری محفل میں آئے، میں نے کرسی چھوڑی، نبی کرسی پہ بیٹھے، درود پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، نبی کی آمد، رب کعبہ کی قسم، نبی کا جملہ، نبی کے الفاظ، فاختار ما عند اللہ اور تیرا عقیدہ، دونوں الگ الگ پڑھنے میں، دونوں کی ڈائریکشن اور سمت الگ ہے۔ نبی نے کہا میں برزخ میں گیا، میں اللہ کے پاس گیا، میں نے دنیا سے ناتا توڑ دیا، جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ اور تو کہ نہیں، نبی آئے، نبی بیٹھے، اور پھر اتنی بڑی گستاخی کیا تھا؟ جب آخری ایام آئے اللہ کے نبی کے، مسجد میں نہ آ سکے، مسجد میں آنے کی سکت باقی نہ رہی آخری 3 دن۔ ابوبکر صدیق کو مرو ابا بکر یصلی الناس، حکم دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابوبکر صدیق کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 3 دن رہتے ہیں وفات میں، 3 دن پہلے کی بات ہے،
حکم دے دیا، ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، ہم سر درد کی وجہ سے گھروں میں پڑے رہتے ہیں، پیٹ درد کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے، ہلکا سا جسم میں درد ہوا، مسجد میں آنا موت نظر آتا ہے، سن حکم دیا ابو بکر کو، مرو ابا بکر یصلی الناس، طبیعت میں افاقہ ہوا، گھر سے اٹھے مسجد میں آ گئے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ۔ لوگ بڑی تمہیں کھیر اور حلوے کی باتیں بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے نبی نے مرض کی حالت میں آخری ایام میں دنیا سے جانے والے 3 دن رہتے تھے، جسم نڈھال تھا، تھوڑا سا طبیعت درست ہوئی تو مسجد میں آئے تھے، آنا تو بھی ذرا مسجد میں اپنی بیماری کا بہانہ چھوڑ کے مسجد میں آئے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہا، کہا کھڑا رہے، اس کے ساتھ بیٹھے۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی اتباع کی، صحابہ نے ابو بکر صدیق کی اتباع کی۔ بتانے والی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی موجودگی پہ مصلی پہ کھڑے ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ اور میں کہوں اللہ کے نبی زندہ ہے، مان لیا، چند لمحوں کے لیے آپ کی بات مان لی، زندہ ہے، ٹھیک ہے، آئے محفل میں، بیٹھے کرسی پہ، ٹائم ہوا نماز کا، تو کھڑا ہو مصلی پہ، ابو بکر کا گستاخ، اللہ کے نبی کا گستاخ، تیری محفل میں نبی موجود، تو نے کرسی رکھی، تو نے درود پڑھا، تو احمد پہ کھڑا ہوا، پھر مصلی پہ نبی کو کھڑا کرنا تیرا تو حق نہیں بنتا کہ نبی کی موجودگی پہ مصلی پہ کھڑا ہو، یا مصلی پہ نبی کو کھڑا کر، یا اپنے عقیدہ چھوڑ دے، نبی وفات پا چکے، نبی دنیا میں نہیں آتے، نبی کا ناطہ کٹ گیا، انکا میت و انہم میتون، نبی تو بھی وفات پانے والا ہے اور یہ سارے وفات پانے والے ہیں، جو چلا جائے وہ آتا نہیں، جو آئے اس کا جانا لازم ہے۔ آخری 3 دن، آخری 3 دن یہ وہ ہیں جن 3 دنوں میں ہمارے ہاں جشن کی انتہا ہوتی ہے، ابھی تو آغاز ہے نا ربیع الاول کا، آخری 3 دن وہ جس دنوں میں یہاں پر لوگ نہ منانے والوں کی ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ کیا ہے آخری 3 دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آ سکے، 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، بیماری اتنی زیادہ تھی کہ اٹھ کے، مسجد کے ساتھ حجرہ تھا، اٹیچ تھا، دیوار کے ساتھ دیوار تھی، گھر سے اٹھ کے مسجد میں آنے کی سکت نہیں تھی۔ آخری نماز جو اللہ کے نبی مسجد میں آیا، پتہ کس حالت میں آئے ہیں؟ 2 صحابہ ابن عباس اور علی رضی اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ کندھوں کا سہارا دے کے مسجد میں لا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں زمین پہ نشان لگ رہے تھے، میرے پاس سائیکل موجود، بائک موجود، کار موجود، لے جانے والا موجود، سر میں درد نماز گھر میں، تھوڑا ہلکا سا بخار نماز گھر میں، جسم میں درد نماز گھر میں۔ کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو جا کے؟ اسوہ حسنہ اللہ کے نبی تھے نا، تو کنڈیشن کیا تھی ان کی؟ کن حالت میں آ کے مسجد میں نمازیں پڑھی؟ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، چلے گئے، دوبارہ مسجد میں نہ آ سکے۔ آخری دن تھا 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا دن ہے، رب کعبہ کی قسم سمجھ کے جانا اللہ کے نبی اور صحابہ کا دن کیسا گزرا، اور ہم اس دن میں کیا کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول ہے، وفات۔ پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ انہوں نے اپنے فتویٰ کے اندر لکھا ہے 8 ربیع الاول ہے، ان کے فتویٰ کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے فتویٰ لکھا ہے کہ ان کی جلد 26 صفحہ 427، احمد رضا بریلوی، ان کا فتویٰ فتاویٰ رضویہ، جلد 26 صفحہ 427 کے اوپر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ مان لیا 8 ربیع الاول کو ہوئی، چند لمحوں کے لیے مان لیا کہ وفات 8 ربیع الاول ہوئی ہے۔ وہی بات جو میں نے تمہیں پہلے کہی کہ کسی کی جدائی کا غم آمد کی خوشی کو مٹا دیتا ہے۔ آخری دن ہے 12 ربیع الاول کا، وفات کا، نہ سوری، احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول ہوئی ہے۔ احمد رضا بریلوی انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول ہوئی ہے۔ وفات پہ سب متفق ہیں کہ وفات 12 کو ہے، اور پھر بھی جشن 12 کو کیوں؟ وہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی بات بھی آگے جا کے کرتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اللہ کی فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ نماز میں مشغول ہے، کوئی صحابہ کی نظر پڑی، صحابہ ڈسٹرب ہونے لگے، جلدی سے پردہ آگے کر دیا کہ نہیں سکون سے نماز پڑھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو نہ دیکھ سکے، نماز پڑھائی ابو بکر صدیق نے، چلے گئے کسی کام کے لیے، 1 مہینے سے اللہ کے نبی بیمار تھے، شاید اللہ افاقہ دے دے گا۔
اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3624 ہے, 3624 نمبر دی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو, چاشت کا وقت تھا, اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور کہا, اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی بات کی. فاطمہ رونے لگ گئی. پھر بلایا, فاطمہ ادھر آؤ. پھر سرگوشی کی, فاطمہ ہنسنے لگی. صحابیات نے پوچھا فاطمہ کیا مسئلہ؟ پہلے تو روئی, پریشان ہوئی, ڈسٹرب ہوئی, پھر دوبارہ بات کی, پھر تو ہنسنے لگی. میں نہیں کہہ رہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں بات کہی. فاطمہ اما عائشہ کو بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں. میرے پاس نہیں ہے, مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کہیں فاطمہ میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں. فاطمہ روئے, آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں 12 پر جشن مناؤں. پھر کہا فاطمہ تو ہنسی تھی, وہ کیوں؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملے گی, تو مجھے ملے گی. اللہ کے نبی پسے پڑتا ہے نا, وفات تو نہیں نا پائی, تو پھر فاطمہ بھی پسے پڑتا ہے. فاطمہ وفات کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئی, ملی. کیسے ملی وہ اللہ کو پتا, عالم برزخ کی زندگی کا ہمیں علم نہیں ہے. جیسے اللہ نے ان کو ملا دیا, معراج میں بھی تو اللہ نے اللہ کے نبی کو انبیاء سے ملاقاتیں کروائی تھی نا. یا تو فاطمہ کی وفات کا بھی انکار کرو یا اللہ کے نبی کی وفات کو تسلیم کرو. اللہ کے نبی پسے پڑتا تو فاطمہ بھی پسے پڑتا, اللہ کے نبی زندہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی زندہ. آخری ایام ہے, چاش کا وقت ہے, آخری دن ہے. اللہ کا نبی پھر کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینکم. وہ لوگوں نماز نماز نماز, اور اپنے نوکر چاکر غلاموں کی دیکھ بھال کرنا, ان کو پریشان مت کرنا. بس یہی الفاظ تھے آخری. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا, اللہم ربک الاعلی اللہم رفیق الاعلی. یہ الفاظ تھے اور انگلی نیچے آ رہی ہے. 12 ربیع الاول چاشت کا دن, ادھر جشن عروج پہ, ادھر وفات آ رہی ہے. ادھر اسرائیل جان روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ادھر 12 ربیع الاول چاشت کا وقت, جشن, میلاد, محافل, مجالس, عروج پہ ہیں. پوری امت کا اتفاق ہے کہ وفات 12 کو ہوئی. مدینہ میں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم ربک الاعلی, میں اپنے بلند رب کی طرف جا رہا ہوں. میں کہوں نہیں نہیں نہیں, اللہ کے نبی تو نہیں گئے, وہ تو زندہ ہے, محفل میں موجود ہیں. اللہم رفیق الاعلی, میں اپنے بلند ساتھی کی طرف جا رہا ہوں. میں کہوں نہیں نہیں, نبوت والی زبان کے لفظ غلط نہیں ہو سکتے, میری اور تیری عقل کی بات غلط ہو سکتی ہے. اما عائشہ موجود تھی حجرے میں, صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے یا اللہ اپنے نبی کو کچھ شفا دے گا یا نہ جانے کب خبر آ جائے. اما عائشہ نے حجرے کا پردہ ہٹایا, صحابہ تو پہلے انتظار میں تھے. اللہ کے الفاظ کیا تھے, انکا میت. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, فاختار ما عند اللہ, میں نے آخرت کو چن لیا, دنیا سے ناتا توڑ دیا, توڑوں گا, اللہ کے پاس جاؤں گا. اما عائشہ نے کیا کہا, جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے, وفات ہو گئی, صحابہ مسجد میں تھے, انتظار میں تھے, ابوبکر مدینے سے باہر کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے, اما عائشہ حجرے میں موجود ہیں, اللہ کے نبی نے وفات پا دی. اما عائشہ حجرے کا پردہ ہٹاتی ہیں, کہتی ہیں قد مات نبیوں کو. اما عائشہ کے الفاظ پہ لگا فتویٰ, رب کے قرآن پہ لگا فتویٰ, اللہ کے نبی کے الفاظ پہ لگا فتویٰ. اما عائشہ کے الفاظ ہے رضی اللہ عنہ, قد مات نبیکم, او صحابہ سن لو, تمہارا نبی وفات پا چکا. صحابہ پہ غم پہ بخار ٹوٹ پڑے. عمر صدیق مسجد میں موجود تھے, جوشیلے صحابی تھے, جوش تھا. شیطان راستہ دیکھ کے راستے میں دیکھ کے راستہ بدل جاتا تھا. عمر صدیق کے راستے اور عمر فاروق کے راستے میں نہیں آیا کرتا تھا. کہنے لگے او سنو, جس نے کہا اللہ کے نبی وفات پا گئے میں سر تن سے جدا کر دوں گا, اللہ کے نبی آئیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق. اللہ کے نبی آئیں گے. صحابہ خاموش ہو گئے, عمر کے آگے کون بولے, زندگی موت کا مسئلہ تھا, سر تن سے جدا. ابوبکر صدیق کو پتہ چلا, خبر پہنچی, گھوڑے کو ایڑی لگائی, حجرے اما عائشہ میں پہنچے, اللہ کے نبی کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی, دیکھا اللہ کے نبی زندہ نہیں رہے, چہرے کو بوسہ دیا, مسجد میں آئے, کہا عمر خاموش ہو جا, بیٹھ جا. آج ہم اللہ کے نبی کی ولادت بیان کرتے ہیں, سب بیان کرتے ہیں, اور رب کعبہ کی قسم سنو, اللہ کے نبی کے دنیا کے چلے جانے کے بعد ممبر رسول پہ سب سے پہلا خطبہ وفات النبی کا ہوا.
نہیں بیان کی جاتی تو وفات بیان نہیں کی جاتی۔ میں نے پہلے کہا وفات کا غم ولادت کے جشن کو مٹا دیتا ہے، ولادت کی خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ کہا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اللہ کے الفاظ بھی انکا میت، اما عائشہ کے الفاظ قد کان نبیکم یموت مات، ابوبکر کے الفاظ قد مات نبیکم، تمہارا نبی فوت ہو گیا۔ عمر نے جذبے میں فیصلہ کیا تھا، جوش میں فیصلہ کیا تھا، سنا ہاں ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، اور ان اللہ حجی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات تو اللہ ہے، جو آیا پیدا ہوا اس کا جانا لازم تھا۔ عمر فاروق نے اپنے لفظ واپس لیے، کہا میں غلطی پہ تھا، اللہ کے نبی وفات پا چکی۔ اگر عمر کے الفاظ واپس آ سکتے ہیں، تو غلطی پہ ہے، عقیدہ بدل، عقیدہ درست کر، نبی دنیا میں نہیں رہے، ناتا کٹ گیا، سانسیں بند ہوئی، دنیا سے چلے گئے، ولادت تھی تو وفات لازم ہے۔ جب وفات لازم ہے تو پھر وفات نے تو پیدائش کی خوشی کو مٹا دیا؟ نہیں مٹایا تو منانا جشن تو منا، اپنے فوت شدہ خاندان میں سے سب کی سالگرہ منا، یہ ہے انصاف۔ اگر تم نہیں نہ مناتا، اپنے خاندان میں چلے گئے جو لوگ، ان کی برسی تو منا لیتا ہے، غم تو منا لیتا ہے، لیکن نہیں منانا تو سالگرہ نہیں منانا، ولادت کا جشن نہیں منانا۔ کیوں؟ تیرے گھر میں غم آیا تو نہیں منائے گا خوشی، اللہ کے نبی کے گھر میں غم آئے، فاطمہ پہ غم پہ پہاڑ ٹوٹے، اما عائشہ پہ غم آئے، ابوبکر صدیق پہ غم آئے، عمر فاروق پہ غم آئے، علی عثمان پہ غم آئے، تو جشن منائے رب کعبہ کی قسم، قیامت کے دن تیری صف اور ہوگی، صحابہ اور اللہ کے نبی کی صف اور ہوگی۔ اور فاطمہ کہنے لگیں مجھ پر اتنے غم ٹوٹے ہیں، اتنے غم ٹوٹے ہیں، اگر یہی غم کسی پہاڑ پہ ٹوٹتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کون سا دن ہے یہ؟ 12 ربیع الاول۔ فیصلہ خود کر لو۔ ایک طرف اما عائشہ، اما فاطمہ پہ اس قدر غم ٹوٹ رہے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ پہ ٹوٹتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور مجھے احساس نہیں ہے اللہ کے نبی کے جانے کا، میں ولادت کا جشن منا رہا ہوں، ولادت کا جشن۔ اور پھر جو کہتے ہیں اللہ کے نبی وفات نہیں ہوئے، وہ خلافت ابوبکر کو مانتے ہیں، عمر کی خلافت کو مانتے ہیں، علی و عثمان رضی اللہ عنہ سب کی خلافت کو مانتے ہیں۔ بھائی خلافت کیوں؟ اگر زندہ ہے تو پھر خلافت انہی کی رہنی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی بیوہ، اللہ کے نبی کی بیویاں بیوہ ہوئی، بیوہ کسے کہتے ہیں؟ خامد کی وفات کے بعد۔ ایک طرف امہات المومنات کا بیوہ ماننا، وفات کا انکار، دونوں باتیں عقل کے مترادف ہیں، دونوں باتیں مانی نہیں جاتی ہیں۔ اور پھر بے شمار دلیلیں ہیں اس کے اوپر، اللہ کے نبی کی وفات کے اوپر۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے صدقے کا کچھ مال دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3659 نمبر، مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتت امرأۃ النبی فامرها ان ترجع الیہ، اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی مجھے کچھ سامان دو۔ اللہ کے نبی نے کہا اس وقت تو نہیں ہے، تو چلی جا، دوبارہ کوئی صدقے کا مال آئے گا، سامان آئے گا، زکوٰۃ آئے گی تو پھر تجھے دے دیں گے۔ وہ آگے سے کہنے لگی انجیل تو ولم اجد کا کانہا تقول الموت۔ صحابی کہہ رہے ہیں، عورت نے کہا اللہ کے نبی میں جا رہی ہوں، دور دراز سے آئی ہوں، میں پلٹ کے واپس آؤں، کئی مہینوں کے بعد آؤں، دنوں کے بعد آؤں، اگر میں تمہیں یہاں نہ پاؤں۔ مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانہا تقول الموت، وہ موت مراد لے رہی تھی اللہ کے نبی کی۔ ادنا سی عورت، دیہات پہ رہنے والی، بدوی اس کو کہا جاتا ہے، بدویہ، جس طرح ہماری زبان کہتے ہیں پینڈو، جس کو نہ کسی چیز، نہ ادب کا پتہ، نہ احترام کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ شہر کا پتہ، نہ دیہات کا پتہ، پینڈو لوگ۔ وہ بدویہ عورت کہہ رہی ہے اگر میں آؤں اور تمہیں نہ پاؤں، کانہا تقول الموت۔ صحابی تصدیق کر رہے ہیں، وہ عورت ملا رہی تھی کہ اللہ کے نبی وفات پا جائیں تو میں کس سے مانگوں؟ اس کا مطلب ہے ہمارا عقیدہ اس بدویہ دیہاتی عورت سے بھی کم تر ہے۔ وہ مانتی تھی کہ اللہ کے نبی نے جانا ہے، ان کی ولادت ہے تو وفات بھی لازم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی زندہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے خود کہا اپنے صحابہ کا خذوا عنی مناسککم فلعلی لا اراکم بعد عامی۔ وہ صحابہ حج پہ کہا، آخری حج کیا نا، ایک ہی حج کیا آخری زندگی میں، کہا صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو،
شاید کہ میں آنے والے سال تم کو نہ دیکھ سکوں، لا ارا کے لفظ ہیں، شاید کہ آنے والے سال میں میں تم کو نہ دیکھ سکوں۔ اور میں کہوں نہیں، نبی محفل میں آئے تھے، نبی ہماری مجلس میں شریک ہوئے، تو پھر دیکھا بھی تو ہوگا نا۔ اگر وفات کے اگلے سال نبی صحابہ کو نہیں دیکھ سکتے، نظر نہیں آ سکتے، صحابہ کو نبی نظر نہ آئے، نبی کو صحابہ نظر نہ آئے، تو رب کعبہ کی قسم تیرا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، نبی تیری محفل میں تشریف نہیں لا سکتے، نہ جسمانی طور پہ نہ روحانی طور پہ۔ عجیب اصطلاحات ہم نے نکال لی، روحانی طور پہ آئے تھے، عقیدت کے طور پہ آئے تھے، فلاں طور پہ آئے تھے، نہیں آئے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ہاں میں نے کہا نا بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی تو پسے پردہ ہیں، تو پھر میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، بلکہ میں نہیں کرتا، قرآن کا دعویٰ کرتا ہوں، جو بھی دنیا سے چلا گیا وہ پسے پردہ ہے۔ سب پہ لگاؤ فتویٰ زندہ ہے، یا اللہ کے نبی کی وفات کو تسلیم کر لو، یا پھر ساری دنیا کے لوگ جو جا رہے ہیں سب پہ لگاؤ فتویٰ کہ سب زندہ ہیں، سب پسے پردہ ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 100، اللہ کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ جو دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، ان کے پیچھے ایک پردہ ہے۔ مِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، پسے مطلب یہ لوگ پسے پردہ ہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے نبی نے وفات نہیں پائی، اللہ کے نبی پسے پردہ ہیں، تو پھر سارے وفات پانے والے پسے پردہ ہیں۔ میرا فتویٰ نہیں، سورۃ المومنون آیت نمبر 100 پڑھ، حوالے سے بتا کے جا رہا ہوں، جا کے خود پڑھ، تشریح پڑھ، ترجمہ پڑھ، میری بات نہیں، میری بات ہے اللہ کی قسم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دینا، کان سے پکڑ کے ممبر سے نیچے اتار دینا، حدیث کی بات کروں گا یا قرآن کی بات کروں گا، اپنے عقیدے کی اصلاح کروں گا۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، سورۃ المومنون آیت نمبر 100 ہے۔ جو بھی دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے سب پسے پردہ ہے، مطلب ہر پسے پردہ فوت، ہر فوت ہونے والا پسے پردہ۔ اب تو عقیدہ خود ہی مان گیا کہ اللہ کے نبی پسے پردہ ہیں، تو پھر مطلب اللہ کے نبی وفات پا چکی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب پسے پردہ، مطلب سب کی وفات مانتے ہو۔ دنیا سے جو جا رہا ہے، میرے کوئی رشتہ دار، میرے دادا نہیں چلے گئے، دادی نہیں چلے گئی، آپ کے بڑے چلے گئے، سب پسے پردہ ہے، مطلب فوت ہو گئے نا۔ تو اللہ کے نبی بھی پسے پردہ، تمہارا عقیدہ تو مطلب فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ میلاد 1933 میں سب سے پہلا جلوس اس کا آغاز ہوا تھا، 1933 میں، اور کیا کس چیز کا تھا؟ وفات النبی کا۔ 1933 میں، پچھلی صدی کی بات، 1933 میں سب سے پہلے وفات النبی، میں نے کہا نا ساری امت کا اتفاق ہے کہ وفات 12 ربیع الاول کو۔ پیدائش میں اختلاف ہے، احمد رضا بریلوی نے لکھا کہ 8 کو ہے، کسی نے لکھا 9 کو ہے، کسی نے لکھا 12 کو ہے، چلو اختلاف ہی رہنے دو اس کو، اب وفات کو سب مانتے ہیں 12 کو ہے۔ اور پھر سب سے پہلا جلوس نکلا تھا وفات النبی کا۔ کچھ اہل علم، اہل توحید، عقل مند لوگوں نے مخالفت کی، بھائی پاگل ہو، اندھے ہو، کیا کر رہے ہو، وفات النبی کا جلوس نکال رہے ہو؟ اپنے باپ کا کبھی نکالا ہے؟ اپنی ماں کی وفات کے بعد کبھی نکالا ہے؟ او یہ کیا ہو گیا، یہ تو کام غلط ہے، چلو اس کا نام میلاد رکھ دو۔ 1933 کی ایجاد چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ وہاں سے وفات کے جلوس کو میلاد النبی میں کنورٹ کیا گیا، بدلا گیا، تبدیل کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ چند اہل علم لوگوں نے مخالفت کی تھی، مطلب اس کی ابتدا کرنے والے جاہل تھے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شاید ہمارے راستے میں کچھ اور لوگ بھی آئیں گے۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، عید میلاد النبی کی نماز بھی جاری ہو گئی ہے۔ ہاں بعض جگہوں پہ نماز بھی پڑھی ہے۔ اچھا بھائی کیا طریقہ ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ عید الفطر یہ طریقہ ہے، کہاں لکھا ہے جی؟ فلاں حدیث میں ہے، ٹھیک ہے مان لیا۔ عید الاضحیٰ کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکھتے ہیں، کیا طریقہ جی ہے؟ یہ طریقہ ہے فلاں حدیث میں لکھا، ٹھیک ہے جی مان لیا۔ عید میلاد النبی کی نماز ہے، چلو ٹھیک ہے جی مان لیا ہے، چلو کہاں لکھا ہے؟ کوئی حدیث پڑھ، کوئی آیت پڑھ، کوئی دلیل، کوئی حوالہ تو دے۔ اگر نہیں دے گا تو بدعت ہوگا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر جمعے میں سن کے جاتا ہے نا خطبے کے اندر، ہر بدعت گمراہ، ہر دین میں نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ میڈ ان مدینہ، میڈ ان محمد، میڈ ان اللہ، عیدیں دو ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اسلام کے اندر کسی تیسری عید کا وجود نہیں ہے۔ اچھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی نماز پڑھنے والے ادھر آ جائیں، ہو گئے، روزے رکھنے والے ہاتھ کھڑا کریں، کر دیے،
زکات دینے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، ہاں جی بھائی عید میلاد النبی منانے والے ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ اوپر ہے ماشاءاللہ، ساری زندگی منائی تھی ہیں. اللہ کے نبی کا ہاتھ نیچے، ابوبکر کا نیچے، عثمان کا نیچے، علی کا نیچے، صحابہ سب کا ہاتھ نیچے، تابعین کا نیچے، تبع تابعین کا نیچے، محدثین کا نیچے، حتیٰ کہ تمہارے علی حجویری، احمد رضا بریلوی، کس کا نام لوں، جس کے نام پہ 11ویں کا ختم چڑھاتے ہو، پیر عبد القادر جیلانی، یہ اس چند سال پیچھے ہستیوں کے نام لکھ رہا ہوں، شاید کہ بات سمجھ آ جائے، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. ان سب کے ہاتھ نیچے ہوں گے اور 1933 سے لے کر اب تک کے لوگوں کے ہاتھ اوپر ہوں گے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. شاید دین کا وہ کام جو اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء اللہ کو سمجھ نہ آیا وہ مجھے سمجھ آ گیا. پھر سن صحیح بخاری کی حدیث، وہی 3 لوگوں والی کتنی بار ہم نے سنی تھی. 3 لوگ اللہ کے نبی کے گھر آئے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اللہ وہ ادھر آؤ بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ تم مجھ سے بڑھ کے عمل کرنا چاہتے ہو؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے وہ کام کیا جو میں نے کیا، ابوبکر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا، عمر نے کیا، صحابہ نے کیا، سن وہ کام تیرا اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا. 1 نمبر نہیں بلکہ نیگیٹو نمبر ہوں گے، نیگیٹو مارکس لگیں گے تیرے. اور پھر گستاخیاں کی جاتی ہیں. یورپ والے کریں تو گستاخ کیا کیا اس نے بھائی، جوتے پہ اللہ کے نبی کا نام لکھ دیا. ہاں واقعی بڑی گستاخی کی، بڑے دھرنے دیے ہم نے فرانس کے، اس کو نکال دو سفیر کو، یہ کر دو وہ کر دو. تو پھر کیا ہے 12 ربیع الاول؟ تم بھی دیکھنا، میں نے بھی دیکھا، کئی لوگ نالین محمد سینے میں لگاتے ہیں، ٹوپی پہ سجاتے ہیں، اور کئی اتنے ایسے ظالم اس نالین محمد پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھتے ہیں. جوتا ہوتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہو، برانڈڈ کمپنی کا ہو، مہنگے سے مہنگا ہو، نام تو جوتا ہے نا، ڈالا تو پاؤں میں جائے گا نا، روندا تو زمین پہ جائے گا نا. تو اس کا نقشہ بنا کے کٹائی کر کے، کیا عقل تیری تقاضا کرتی ہے کہ تیری محبت نبی کے جوتے میں پیوست ہو گئی؟ چلو مان لیا چند لمحوں کے لیے، چند منٹ اوپر ہو جائیں تو آج کے لیے معذرت، مان لیا تیری محبت نبی کے جوتے میں ہے. ٹھیک ہے، ایسے کر، اعلیٰ کوالٹی کا جوتا لے لے، مہنگے سے مہنگا لینا. چلو جوتا نہ لے، اس کا جوتے کا نقشہ بنوا لے، جس طرح نالین محمد بنوایا ہے نا، اس طرح اس کا ایک نقشہ بنوا لے. اس کے اوپر لکھ اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اور گھر کے باہر لگا دے نمبر پلیٹ. کیوں؟ عقیدت ہے نا، باپ سے محبت ہے نا، باپ سے محبت نہیں ہے کیا؟ تیری ساری محبت اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ بھی نالین محمد پہ، اس جوتے کے اوپر محمد کا نام، اللہ کا نام، ٹوپی بھی لگانا چاہتا ہے، گھر کے باہر نمبر پلیٹ لگانا، دیوار پہ عزت کے ساتھ لگانا، احترام کے ساتھ لگانا، اچھی جگہ پہ لگانا، پیچھے لائٹ بھی لگانا، روشن بھی ہوگا. لیکن نقشہ کون سا بنانا ہے؟ سٹائل کون سا بنانا ہے؟ جوتے والا بنانا ہے. لگائے گا؟ نو، غیرت نہیں کرے گا. دوست تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تیرا جینا حرام کر دیں گے. تم باپ کے ساتھ یہ کیا، تجھے باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے، تو نے جوتے کے نقشے پہ باپ کا نام لکھوا کے نمبر پلیٹ لگائی. اور جو چیز اپنے باپ کے لیے پسند نہیں کرتا، اپنے لیے پسند نہیں کرتا، کیا اللہ کے نبی کے نالین محمد کا نقشہ اپنے لگاتا ہے؟ جوتے کا نقشہ لگانا چاہتا ہے کہ ساری محبت تیری اس میں ڈال گئی. اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ لوگ اس دن کیک کاٹتے ہیں، اور کیک کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس محمد لکھے ہوئے کیک پہ چھری چلاتے ہیں. کیا تیرے کلیجے پہ چھرا نہ چل گیا تو محمد کے نام پہ چھری چلائے؟ اور دوسری طرف دیکھ، صلح حدیبیہ کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلح حدیبیہ لکھوا رہے ہیں، خود لکھنا نہیں آتا تھا اللہ کے نبی کو، امی تھے. قرآن میں رب نے کہا، علی رضی اللہ نے کہا علی یہ لکھ، صلح حدیبیہ لکھ. علی رضی اللہ لکھ رہے ہیں من محمد رسول اللہ الی مشرکین المکہ. محمد رسول اللہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ ہونے لگا ہے. مشرکین مکہ آگے نہیں بھائی ہم نہیں مانیں گے. یہ تم نے کیا لکھ دیا؟ من محمد رسول اللہ. یہ رسول اللہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، اگر تم کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے. ادھر لکھو من محمد عبد اللہ، ولدیت لکھو. اللہ کے نبی چال علی صلح تو کرنی ہے نا، اس کو مٹا دے اور یہاں من عبد اللہ لکھ دے. علی نے کہا نہیں، حکم کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا. کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں محمد رسول اللہ لکھوں، پھر اس کو مٹاؤں، اس پہ ریزر پھیروں، اس پہ مٹاؤں، اس کو قلم پھیر کے ختم کروں. وہ علی کی قلم نے گوارا نہیں کیا، علی کے ریزر نے گوارا نہیں کیا اس کو مٹانا. رب کعبہ کی قسم تیرا کلیجہ، تیرا دل محمد کے نام پہ، اس کے کیک پہ چھری چلانا گوارا کرتا ہے.
اور پھر ہم نے کعبہ کا ماڈل بنایا، مسجد نبوی کا ماڈل بنایا، بنا کے گلی میں سجایا۔ گلی میں تو خود بیٹھنا پسند نہیں کرتا، چارپائی رکھنا پسند نہیں کرتا، کرسی رکھ کے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ یہ گزرگاہ ہے، لوگوں کی جگہ ہے، یوں بلا اگرچہ جگرچہ۔ اور اس گلی میں تو خانہ کعبہ کا ماڈل سجائے، وہ بھی زمین پہ، مسجد نبوی کا ماڈل سجائے، وہ بھی زمین پہ، اور شام کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دے۔ یہ ہے تیری عقیدت اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ ہے تیری عقیدت مدینہ کے ساتھ، یہ ہے تیری عقیدت خانہ کعبہ کے ساتھ، یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ یورپ والے کرے، انگریز کرے، فرانس والے کرے تو گستاخ، اور تم کرو تو ادب احترام۔ کوئی ادب نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، یہ گستاخی در گستاخی ہے، تہ بتہ گستاخی ہے۔ اور ہم جہالت میں نہیں، ہم جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہیں۔ آخری دو باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، پہلے معذرت کر چکا ہوں لیٹ ہونے کی۔ دلیل دی جاتی ہے، سب سے بڑی دلیل، جی ابو لہب نے اللہ کے نبی کی پیدائش پہ لونڈی آزاد کی تھی اور اس کو انگلی سے اشارہ کیا تھا، چل بھی تو آزاد ہے۔ کیوں؟ محمد پیدا ہوئے ہیں، اس وقت نام احمد تھا، محمد بھی تھا، نبوت نہیں ملی تھی دراصل، تو آزاد ہے، پیدائش میں کہا تھا۔ اور پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کی وفات کے بعد جس انگلی سے اس نے اس کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے دودھ آ رہا تھا۔ واہ، کمال کی بات ہے۔ تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ جشن منانا جائز ہے۔ پہلی بات، ابو لہب کافر تھا، کافر رہا، کافر مرا، ایک بات۔ دوسری بات، قرآن میں رب نے پوری ایک سورت اللہب تبت یدا ابی لہب وتب نازل کی ہے۔ بس بات یہی ہے کہ ہماری جہالت کی پہلی سیڑھی، ہم نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا۔ تباہ ہو گیا ابو لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس نے جو بھی کمایا، جو بھی اعمال کیے، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، جا کے پڑھنا، آخری پارے کی آخری صورتوں میں سے ہے سورت لہب، تبت یدا ابی لہب۔ رب کہتا اس کا وہ پورا ہاتھ ٹوٹ گیا، ابو لہب پورا برباد ہو گیا، اس کے سارے اعمال ردی کی ٹوکری میں چلے گئے۔ میں بولی نہیں، وہ انگلی سے دودھ نکلا تھا، جشن ثابت ہو گیا، لہذا جشن جاتا ہے۔ یہ عقل پہ پردہ نہیں، عقل پہ پردے ہیں، ایک نہیں ڈھیروں پردے ہیں، ڈھیروں پردے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اس نعمت کو تم پر آج مکمل کر دیا۔ یہ حج کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ حج کے موقع پہ نازل ہونے والی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دین مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد دین کی کوئی بھی چیز حصہ نہیں بن سکتی۔ جو اس دن کے بعد دین کا حصہ بنے گا وہ احدث ہے، وہ نئی چیز ہے، جو دین میں نہیں گھڑے گا وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ ہر دین میں نیا کام، اور جو جس کی ایجاد 1933 میں پچھلی صدی میں ہوئی ہو، وہ دین کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ بس آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انداز بیاں ذرا تلخ ہے، انداز بیاں میرا تلخ ہے، مگر شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں قرآن کی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔